والسلام درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 27 رمضان ہو جائیں گے. 27 رمضان ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جن لوگوں نے یہ مبارک مہینے کو پایا اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھا، تراویح پڑھا اور لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات میں جو عبادت کیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ شب قدر جو ہے عطا کیے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کر رہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہے. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مقدس کی تلاوت کی. پارہ نمبر 2 کے اندر دونوں آیتیں جو ہے، دوسرا پارہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتیوں کے اوپر روزہ فرض کیے گئے تھے. محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری آیت میں میں نے پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو گزارا اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ساری کتابوں کو جو ہے رمضان مبارک ہی کے اندر جو نازل کیے. بہرحال محترم بزرگوں، اس آیت کے آگے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک لفظ ڈالا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو ہے سب کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ قرآن جو ہے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے. بہرحال محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے جنہوں نے اس مہینے کو پایا اور اس مہینے کی قدر کیا. محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک میں آتی ہے کہ جو انسان صبح سے روزہ رکھنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسانا شروع کر دیتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ انسان جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں اور ہر انسان جو ہے کا جو ہے الگ الگ کرتوت ہوتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، کوئی زیادہ گناہگار ہوتی ہے، کوئی کم گناہگار ہوتا ہے، کوئی اس سے بھی جو ہے زیادہ گناہگار ہوتی ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو،
اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے کو 3 حصہ میں تقسیم کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا وہ انسان ہے کہ جو انسان شروع سے روزہ رکھتے ہے اور نماز بھی پڑھتے ہے اور پہلے سے بھی جو ہے اس کے اندر گناہ نہیں تھا، یعنی پہلے سے وہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے سے وہ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، تو محترم اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں، اس کے اوپر جو ہے رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں۔ محترم اور دوستو دوسرا طبقہ کا وہ ہے کہ جو انسان تھوڑا جو ہے گناہ کرتے، تھوڑی عبادت کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو بھی روزہ رکھنے کے طفیل سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے طفیل سے، ایسے نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور پھر جو ہے انسان کو یوں ہی معاف کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، یعنی روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اور انسان جو ہے 50 سال کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو پچھلی نمازیں جو ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، پھر جو ہے اس کو عمری قضا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے اور ساری عمری قضا معاف ہو جائے، ایسے کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس کو عمری قضا پڑھنا ہے۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان روزہ رکھے اور پھر جو ہے توبہ کرے تو 10 رمضان کے بعد جو ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو بخش دیے جاتے ہیں۔ اور 20 رمضان کے بعد جو ہے 30 رمضان جو ہوتے ہیں تو محترم بزرگ اور دوستو جو زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں اور پھر شروع سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، یعنی زیادہ گناہ گار بھی ہے اور پھر شروع سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں اور دل میں جو ہے یہ اقرار کر رہے کہ اے اللہ پاک اب جو ہے روزہ بھی رکھیں گے، اب جو ہے نماز بھی پڑھیں گے، اب تراویح پڑھیں گے، اب ہر اذان کے اندر لبیک کہیں گے، ہر اذان کے بعد جو ہے مسجد میں آئیں گے، ہر اذان کے بعد جو ہے نماز پڑھیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے اوپر بہت ہی رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس بندے کے لیے جو ہے جہنم کی آگ سے چھٹکاری دے دیتے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ روزہ نہیں رکھ رہے اور یوں ہی مطلب جو ہے دعا کر رہے، تو محترم بزرگ اور دوستو ایسے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک اندر آتی ہے جو بے نمازی ہوتے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کام کر دیتا ہے، زیادہ آدمی روتا ہے گڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کام کر دیتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کام تو غیروں کا بھی کام ہوتا ہے، سب کام ہو رہا ہے، وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، جانور بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں، لیکن جو ہے مشرک کا اور بے نمازیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور ایک جو ہے بے نمازیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بڑا بڑا کام کر دیتی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہے، ایک بھی سجدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن مطلب اس کی گاڑی چل رہی ہے، بہت بڑے بڑے انسان ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو جو ہے زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو جو ہے کم دے کے آزماتا ہے، لیکن ایمان تو ایمان ہے، دین تو دین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اور اسلام میں نے بنایا، اور جو دین اسلام کے اوپر چلے گا وہی انسان جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے جو ہے ایمان کا ہونا شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو ایمان کا بول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سچے بندے، سچے رسول، سچے پیغمبر، سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کے جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے پورا کرنا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کلمے سے ہمیں کلمہ سے کیا لیا جا رہا ہے، یعنی کلمہ کا مطلب یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو سبق دے رہے کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی ابھی میں نے فرمایا کہ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو مشرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کے ساتھ میں جو ہے
کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یعنی بات کی مثال جو ہے سجدہ کرنا ہے مسجد میں اور جا کے سجدہ کر رہے قبر میں، تو محترم بزرگوں اور دوستو کوئی قبر کے آگے سجدہ کرنا بالکل حرام ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاس بلا کر کے 1,29,000 صحابیوں کو، سارے صحابی کو جو ہے بلا کر کے منبر کے اور مسجد ربیع کے اندر بلا کر کے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری وقت ہے اور منبر کے اندر بلا کر کے اور سارے صحابی کو عرض کرتے ہیں، اے صحابی آپ جو ہے میرے سے جو ہے دل و جان سے محبت کرتے ہو، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اتنا ایمان تھا کہ قسم خدا کی زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند اور سورج جو ہے درہم برہم ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت جو ہے صحابہ کرام کا ایمان جو ہے بالکل ڈگمگا نہیں تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ہے ایمان بہت ہی پختہ ایمان تھا، بہت ہی مضبوط ایمان تھا۔ کتابوں کی طرح تھے یہ جو ہے اسلام کے دشمن جو ہے صحابی کو جو بلا کر کے اور کڑھائی کے اندر تیل گرم کر کے اور عرض کرتے ہیں کہ اس کے اندر تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اگر آپ کو جو ہے اپنی جان بچانا ہے تو آپ جو ہے کلمے سے انکار کر دیجئے۔ محترم بزرگوں دوستو، تینوں صحابی کی زبان سے کیا آواز نکل رہی ہے کہ کلمے کو انکار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات عرض کرتے ہیں جو ہے صحابی کو ستانے والے انسان کیا عرض کرتے ہیں، اسلام کے دشمن کیا عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہیں کھڑے آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ آپ کی جگہ بھی جو ہے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اور آپ کو جو ہے اس تیل کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، صرف ایک لفظ کہہ دو، کیا کہہ دو، ایک لفظ، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو اذیت پہنچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو تکلیف پہنچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کی طرح آتے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے آپ کے اوپر چل کے دکھا دیے، یعنی صاحب نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے آپ کے اندر چل رہے اور کتابوں کی طرح آتے کہ جو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند کے اندر ہے اور اگر اس کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میری جان چلی جائے، میری بوٹی ہو جائے، میرے بدن کی چھلنی ہو جائے، یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن جہاں بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے اگر اس کی نیند کے اندر بھی خلل پیدا ہو جائے تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے علماء کرام لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں پہ کھڑے تھے زمین سے جو کلمے کی آواز آنے لگی، چھت سے کلمے کی آواز آنے لگی، دیواروں سے کلمے کی آواز آنے لگی، آسمان سے کلمے کی آواز آنے لگی، اور کلمے سے آواز آتی ہے سارے انسان عرض کرتے ہیں یارے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ یہ تیل سے بھی جو کلمے کی آواز آ رہی ہے، یہ چھت سے بھی کلمے کی آواز آ رہی ہے، یہ زمین سے بھی کلمے کی آواز آ رہی ہے، آسمان سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، چاروں طرف سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، ہمارا ایمان جو ہے بالکل ڈگمگایا ہوا ہے، ہم جو ایمان سے گمراہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین آسمان چاند سورج اور تخت و تاج حور و غلمان جنت اور جنت کی نہریں ساری چیزوں کو جو ہے ایک طرف کر دے اور ایک ادنا سے ادنا صحابی، ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو ایک طرف کر دے اور اس کو کھڑا کر دے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر دے، زمین آسمان چاند سورج تخت و تاج حور و غلمان اور جنت کی نہریں ساری چیزوں کو ایک طرف کر دے اور ایک چھوٹے صحابی کو جو ہے ایک طرف کر دے، ساری چیزوں سے افضل جو ہے ایک صحابی ہے۔
सारी चीजों से जो है दर्जा बढ़ा हुआ जो है एक सहाबी है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क्यों कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा और ईमान कबूल किया, और इतना पुख्ता ईमान था इस हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात के ऊपर जो है अमल किया करते थे। आज जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7000 मरतबा हमें और आपको जो है नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे, फिर भी हम जो शराब पी रहे, फिर भी हम जो जिनाखोरी कर रहे, फिर भी हम ताश पत्तियों के पास बैठे हुए। ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, इतना बड़ा महीना चल रहा है, फिर भी आज हम जो तरावी नहीं पढ़ रहे, फिर हम जो है 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, इंसान कब संभलेगा? इंसान के लिए कौन ऐसा महीना आएगा? इससे बड़ा महीना है ये। ईद बकरीद पढ़ने से काम नहीं चलता है, आखिरी जुम्मा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस पाक के आते हैं कि जो इंसान 5 वक्त की जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो इस्लाम से हट जाता है। और हदीस पाक के आते हैं कि जो जानबूझ के 5 वक्त की जो है नमाज छोड़ देता है, तर्क कर देता है, तो हदीस पाक के आते हैं कि वो कुफ्र तक पहुंच जाता है। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हर इंसान को चाहिए, ये रमजान मुबारक का महीना बहुत ही अफजल महीना है, और ये महीना जो पास होने वाला है, लेकिन फिर भी इंसान को समझ में नहीं आई बात, फिर भी इंसान को जो है समझ में नहीं आई। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस किताबों के अंदर आते हैं ये महीना जो है बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर जो है जो इंसान एक रोजा रखते है तो अल्लाह तबारक ताला उसको 100 हूर से जो है निकाह कर देते हैं। बाद आदमी सोचेंगे कि 100 हूर से निकाह कर देंगे, ये दुनिया वाली औरतें जो है कैसी होगी, ये दुनिया वाली औरतें जो है इसको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, हदीस पाक में आती है कि अगर ये दुनिया वाली औरतें जो है हमारी माँ बहनें अगर नमाज पढ़ेगी, रोजा रखेगी और जो है अच्छे काम करेगी, तो हदीस पाक में आते हैं ये उस हूर से भी ज्यादा खूबसूरती अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया वाले औरत को दे देंगे। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, अर्ज करने का मकसद ये कि रोजे रखने वाले जो है 100 हूर से निकाह करते हैं, और रोजे रखने वाले के लिए अल्लाह तबारक ताला जो है उसके जन्नत बना देते हैं, जन्नत के अंदर महल बनाते हैं। सारे महल जो है हदीस पाक के अंदर आते हैं सोने और चांदी की ईंटें होती है, सोने और चांदी के महलात होते हैं। और किताबों के अंदर आते हैं जो इंसान तरावी पढ़ते हैं हर सजदे के अंदर 1500 नेकी मिलती है, और जो है एक सजदा जब करता है इंसान तो एक सजदे के बदले में जो है अल्लाह तबारक ताला एक महल बनाता है, और वो महल के अंदर जो है 60,000 दरवाजा होते हैं। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा जो है इनाम देने के बावजूद फिर भी हम पीछे हट रहे। अर्ज करने का मकसद ये मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों कि ये मौका जो है बहुत नाजुक मौका है, कब इंसान की रूह निकल जाएगी कोई पता नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जीरो को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, हर इंसान को जो है कब्र के अंदर जाना है, और कब्र के अंदर जो है हर सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेंगे अल्लाह तबारक ताला। जब नमाज हमारी सही निकलेगी तो आगे का मसला जो है फिर सही हो जाएगा। अगर नमाज हमारी फासिल हो जाएगी, नमाज जो नहीं निकलेगी, तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों हमारा और आपका जो है बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये बयान करने का मतलब नहीं है, बल्कि इंसान को समझना चाहिए कि हर बुराई से बचना है, हर जो है गंदे काम से बचना है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, अर्ज करने का मकसद ये मुसलमान जो होते हर बुराई से बचना बहुत जरूरी है। हदीस पाक में आते कि जो इंसान बुराई करता है अल्लाह तबारक ताला जो है जमीन को अर्ज करते ऐ जमीन कि मैं कीड़े मकोड़े करूं। जमीन अर्ज करती है कि मैं कीड़े मकोड़े करूं, मैं वहशत ना करूं, मैं दर्द ना करूं, मैं अंधेरी कोठरी हूं। हदीस पाक में आती है कि जमीन रोजाना अर्ज करती है ये बेनमाजी जो चलती है, अल्लाह तबारक ताला मुझे हुक्म दे दे तो मैं इसको जो है एक लुकमा बना लूं, मैं इसको निगल डालूं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस पाक में आती है कि ये जमीन रोजाना अर्ज करती है, ये कब्र रोजाना अर्ज करती है, ये जो दुनिया के अंदर बेनमाजी घूमते, दुनिया के अंदर बेनमाजी घूमते और अकड़ के घूमते, तकब्बुर से घूमते, अल्लाह तबारक ताला फरमाते और जमीन ये फरमाती है कि ये जो है ये घूमते वो सबसे खराब मुझे ये इंसान लगता है, सबसे बेकार वो इंसान लगता है जो मेरे ऊपर जो है बेनमाजी घूम रही है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जमीन नफरत करती है हम लोग से, जमीन जो है हम लोग से नफरत करती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम जो बेहतरीन कपड़ा पहन रहे, हम जो खुशबू अदर लगाते हैं, और नमाज एक वक्त का नहीं, एक वक्त की नमाज नहीं है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जमीन रोजाना जो है
ہمارے لیے بددعا کرتی ہے، یہ مسجدیں جو ہے ہمارے لیے بددعا کرتی ہے، یہ جو ہے قرآن جو ہے ہمارے لیے بددعا کرتی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی انگلی پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ اور حدیث پاک ادھر آتے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد لله حمدا كثيرا دائما مباركا نحمده ولا ليل ونشكره ولا جميل آلاء وهو الواحد الصمد القيوم والحي القيوم الرحمن الرحيم، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء على أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأصحاب صاحب المنبر والمحراب أمير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الوارث ومطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين سيد الشباب الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي شريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن هذا شهر رمضان يشفع لكم بالعفو والفرقان الوداع الوداع يا شهر الوداع يا شهر رمضان
واستووا على إتمامه وتأسفوا على إقدامه. الوداع الوداع يا شهر رمضان يا خير الشهور ويا خلاصة دام الأفات والطهور ويا منبع البركات عند الإفطار والسحور. الوداع الوداع يا شهر رمضان أنت الذي تغفر الذات وترفع درجات وتدارك الحسنات. الوداع الوداع يا شهر رمضان وفيك ينزل الرحمن وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. الوداع الوداع يا شهر رمضان عند كل إفطار ألف عدة من النار. الوداع الوداع يا شهر رمضان يا شهر الخير والكمالات وشهر الأمان والأمانات. الوداع الوداع يا شهر رمضان أنت الذي أوله رحمته وأوسطه مغفرته وآخر نجاة من الذنوب والخطايا. الوداع الوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر البركات بركة والإحسان. السلام عليك يا شهر التسبيح وذكر الرحمن. السلام عليك يا شهر الضيافة وزيادة الإخوان. السلام عليك يا شهر التراويح وتلاوة القرآن. واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. افسوس تو لکھن ہوا ماہی مبارک الوداع. رو کے دل نے یوں کہا ماہی مبارک الوداع. مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر بڑھائے جلدی چل گیا ماہی مبارک الوداع. تجھ نے شب قدر ایک کی سزا مہینوں سے بڑی. صلی علی ماہی مبارک الوداع. جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے بند. خالق کی تھی کیا عطا ماہ مبارک الوداع. قرآن بھی نازل ہوا ہم کو شرف حاصل ہوا. اے واحد میں غافل رہا ماہ مبارک الوداع. دوزخ کے اندر بالیقین تھا شیطان قید ضعیف. مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع. پڑھتے ہیں قرآن و سب روز کے دل سبحان لوگ سب ہر لے جاتا بڑا فضا ماہ مبارک الوداع. بلکہ دے اسیا سے سبھی عابد دے سوجا سے سبھی. یہ تھا کیا بربلا ماہ مبارک الوداع. دارس مومن کا حضور ہر ایک کو تھا صبر و سکون اجر اس کا تھا بے انتہا ماہ مبارک الوداع. پڑھتا تھا سنت کوئی جب کوئی پڑھتا مستحب پاتا ثواب ایک اجر کا ماہ مبارک الوداع. جو فرض ادا تجھ نے کرے اجر اس کو 70 کا ملے. تھائے امن رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع. محبوب درگاہ خدا مطلوب خاص مصطفیٰ مقبول جان اولیاء ماہ مبارک الوداع. آج کے روزے دار پر پہنچے جب نعرے شکر بن کر شکر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع. علموں میں ہر سائل وہ آتی وہ اللہ کو بھی مشق سے بھی کچھ سوا ماہ مبارک الوداع. تعریف کیا کوئی کہے خالی نہیں تھا فضل سے روز سب صبح بسا ماہ مبارک الوداع. ممدو رب العالمین موصل خط رسول ایسا بھی روز جزا ماہ مبارک الوداع. اب کچھ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے بر کرتا ہے دل آؤ کا ماہ مبارک الوداع. تمہاری استغفار کا اور طاعت غفار کا کچھ بھی ہم سے ہو نہ سکا ماہ مبارک الوداع. گردش پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے. تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع. تو رخصت سے ہے دل پر الف اور فرقت سے جا پر سخت غم شدت سے ہے رنج و انعام ماہ مبارک الوداع. علم نہ کی کچھ بندگی ادمس کرے شرمندگی واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع. الحمد لله الملك العزيز الغفار الكريم الستار. عباد الله باركوا بالتوبة والاستغفار وبالصلاة على النبي المختار. فقد قال الله الملك الجبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لسلطان الإسلام بأنواع البركات والإكرام كل الله تعالى ملكه وسلطانه. اللهم من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واغفر من فضل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على
اللہ مالک الملک تؤتي من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير انك على كل شيء قدير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ اے اللہ پاک سید اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک شکر اے اللہ پاک شکر اے اللہ پاک اے اللہ اے اللہ
سے اے اللہ پاک سارے مسلمان بھائیوں کو معاف فرما دے اے اللہ پاک یہ رمضان مبارک کے مہینے کے صدقے توفیق سے اے اللہ ہمارے خاص اور ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ آج وقت کی مسجد میں آنے والے بنا دے اے اللہ پاک سب بچے کو اے اللہ پاک قرآن پڑھنے والے بنا دے اے اللہ سب بچے کو مسجد میں آنے والے بنا دے اے اللہ پاک سب کو قرآن سے محبت کرنے والے بنا دے اے اللہ پاک ایمانی